جب دریا خشک آنے لگیں، جب معدے بےمعنی ہو جائیں، جب امن جنگ کے ماحول میں بدل رہا ہو، تب سوال صرف ایک ہی ہوتا ہے، کیا ہم تیار ہیں؟ خوش آمدید پروگرام ایکسپلور کشمیر میں۔ آج ہم بات کریں گے پانی، پالیسی، سلامتی اور سفارتکاری کے اس بڑے اور خطرناک محاذ کی جو پاک بھارت کشیدگی کے باعث اس خطے بلکہ دنیا کے امن پر سوالیہ نشان ہے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں وہ جاندار آوازیں ہوں گی جو خاموشی کو توڑنے کا ہنر رکھتی ہیں، جن کے پاس دنیا کو قائل کرنے اور دشمن کو خبردار کرنے کے لیے ٹھوس مواد ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ جڑیں گے آمن سرفراز آبی ماہر، ڈاکٹر سلمہ ملک ماہر بین الاقوامی امور، اور زاہد محمود دفاعی تجزیہ کار۔ جب دریا معدے سے نکل کر ہتھیار بن جائیں اور پانی بہنے کے بجائے قید آنے لگے تو سوال یہ نہیں کہ معدہ بچا یا نہیں، سوال یہ ہے کہ کیا زندگی بچی؟ سنتاس معدہ۔ بھارت ان دریاؤں کو آبی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر کے کون سے مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ یہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑیں گے آبی ماہر آمن سرفراز صاحب۔ سنتاس معدہ، ہندوستان پانی کی جنگ چھیڑ کے کیا مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے؟ ہم پوچھیں گے آمن سرفراز صاحب جو آبی ماہر ہیں۔ آمن صاحب کیا کہتے ہیں کہ اگر ہندوستان کا جو خیال ہے کہ وہ پانی روک لے گا اور اس طرح کی جنگ چھیڑ لے گا تو مقاصد اس کے کیا ہو سکتے ہیں؟ وہ کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ جی بہت مہربانی۔ دیکھیں پانی روکنا تو ممکن نہیں ہے، کیونکہ اگر آپ جو پانی کی مقدار ہے اس کا اندازہ لگائیں تو یہ کوئی تقریباً پاکستان کا جو حصہ بنتا ہے، ضروری نہیں کہ ہر وقت اتنا پانی ہو، تو کبھی کم ہوتا ہے کبھی زیادہ ہوتا ہے، بارشیں ہوتی تو اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے، لیکن ایک ایوریج نمبر ہے کہ وہ 136 ملین ایکڑ فٹ پانی ہے۔ اب اس کو اگر آپ امیجن کرنا چاہیں نا تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اس پانی سے جو پورے پاکستان میں زمین سیراب ہوتی ہے، بلکہ پاکستان کے باہر بھی جو انڈس ریور سسٹم ہے اس سے جو زمین سیراب ہوتی ہے وہ 50 ملین ایکڑ ہے۔ تو یہ اس سے بھی تقریباً 2.5 گنا سے بھی زیادہ زمین پہ اگر آپ 1 فٹ پانی کھڑا کر دیں تو یہ اتنا پانی ہے۔ تو یہ ناممکن ہے کہ اس پانی کو آپ روک سکیں، کیونکہ پانی تو پیچھے سے بارشیں ہوں گی، برف پگھلے گی، قدرت کا اپنا ایک نظام ہے، تو پانی تو چلتا رہتا ہے، تو روکنا ممکن نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے نے خیال کہ اس وقت ایک تو یہ ممکن بھی نہیں، دوسرا یہ کہ اس کے پاس اس پانی کو روکنے کے لیے جو انتظامات چاہیے کہ آپ کو ڈیم چاہیے وہ بھی موجود نہیں ہے، بیراجز چاہیے نہیں موجود، آپ ان کو کہیں اور پانی کو شفٹ کرنا چاہیں گے، نہریں چاہیے وہ بھی نہیں موجود، کیونکہ اس معاہدے کے تحت ابھی تک 2 جنگوں کے باوجود 65 اور 71، لیکن یہ معاہدے پہ عمل درآمد ہوتا رہا ہے، تھوڑے بہت دونوں طرف شکایات، لیکن اس پہ جو بھی عالمی فورم ہیں ان کے اوپر جا کے ہم اس کو حل کرتے رہیں، تو یہ تو پانی نہیں روکا جا سکتا۔ ہاں جو اس میں کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ یہی معاہدہ کہتا ہے کہ آپ آپس میں معلومات کا تبادلہ کریں گے، تو اب اگر وہ آپ کو بروقت معلومات نہیں دیتے کہ جی آپ کس وقت میں پانی کا فلو کتنا ہوگا، کتنا پانی کس دریا میں آ رہا ہوگا، تو ہمارے لیے اس کے بروقت انتظامات کرنا مشکل ہو جائیں گے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ہم
اب جو اس وقت آپ کے پاس ٹیکنالوجی ہے جو آپ کی اسپیس کی اور اے آئی اور اس کی بیسس پہ ماڈلنگ کر کے تو ہم بر وقت اقدامات لے لیں کہ اگر وہاں سے پانی زیادہ آنے کے امکانات ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ جی اس سے پیچھے کہاں بارش ہو رہی ہے، جہاں سے یہ دریا نکلتے ہیں اور راستے میں کہاں کہاں بارشیں ہو رہی ہیں، تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ کتنا پانی آنے کے امکانات ہیں، تو ہم اپنے حفاظتی انتظامات پہلے سے کر سکیں گے۔ آج کل دنیا بہت بدل گئی ہے، سیٹلائٹ امیجریز ہیں، آپ کے پاس لائیو انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے، ہمارے کچھ دوست ممالک ہیں جو ہمیں اس میں مدد کر سکتے ہیں، تو اس کی مدد سے تو انشاءاللہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہوگا نہیں۔ ہاں وہ اپنے لوگوں کو، وہ کہتے ہیں نا کہ پلینگ ود دا گیلری، تو اپنے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہ جی ہم نے ان کا پانی بند کر دیا، تو اس حد تک تو ٹھیک ہے، اور ان کی سیاسی مجبوری بھی ہے، وہاں ایک واقعہ ہوا ہے جس پہ ان کو لوگوں کو غم و غصہ ہے، اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو وہ اس میں بے شک ان کے اپنے لوگ انوالو ہوں اور انہوں نے خود ہی اس کو منصوبہ ترتیب دیا ہو، لیکن عوام تو یہ باتیں نہیں سمجھتی ہیں۔ عوام کو یہ نظر آتا ہے کہ جی ہمارے ہاں ایک دہشت گردی ہو گئی ہے اور اب اس کا ذمہ دار فوری طور پہ پاکستان کو قرار دے دیا، چاہے کوئی ثبوت ہے نہیں ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ وہ پانی روک نہیں سکتا، لیکن اگر یہ روک لے اور اس طرح کے اقدامات کرے، اگلے 20-30 سالوں کی منصوبہ بندی وہ کرنے تو جا رہا ہے، اس کے لیے پاکستان کے پاس کون سے آپشنز ہیں اور کون سا فورم ہے؟ کیا عالمی بینک، اقوام متحدہ رول دے سکتے ہیں؟ انہوں نے اس پہ کوئی دستخط کیے ہوئے ہیں؟ جی بالکل، دیکھیں یہ معاہدہ جب ہوا تھا تو دونوں ملک آپس میں چونکہ کسی نتیجے پہ نہیں پہنچ پا رہے تھے اور معاہدہ نہیں ہو پا رہا تھا، تو اس وقت ورلڈ بینک نے اس کو بروکر کیا تھا کہ دونوں کو اکٹھا ایک میز پہ بٹھانا، ان کے ٹرمز آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانا، پھر ان کے انجینئرز کی ٹیم نے آ کے ہر طرف سے جو نمبرز ہیں وہ کر کے، تو اس کے اوپر ورلڈ بینک کے دستخط ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس معاہدے کو یونائٹڈ نیشنز کا ایک کنونشن ہے، ویانا کنونشن آن لا آف ٹریٹی 1969 کا، اس کے تحت تحفظ حاصل ہے۔ تو یہ معاہدہ بالکل ایک ساورن معاہدہ ہے دو ساورن کنٹریز کے درمیان، تو اس کو نہ تو آپ ایک طرف آپ ختم کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے اوپر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم عمل درآمد نہیں کرتے، کیونکہ یہ جو کنونشن ہے جس پہ انڈیا اور پاکستان دونوں نے دستخط کیے ہوئے ہیں، کیونکہ پانی ہمارا سلامتی کا معاملہ ہے، یعنی یہ جو پاکستان کی 24.5 کروڑ عوام ہے اس کی لائف لائن ہے، اور اگر یہ پانی میں کمی زیادتی ہوتی ہے، کیونکہ ضروری نہیں کہ وہ روکیں، وہ اگر ٹیمپریریلی اس کا فلو کم کر دیتے ہیں، اور جس وقت میں ہمیں فصلوں کے لیے پانی چاہیے اس وقت وہ پانی نہیں آتا، ہمیشہ کے لیے تو نہیں روک سکتے، لیکن کچھ وقت کے لیے روکا جا سکتا ہے۔ یہ جو معاہدہ ہے سنتاس معاہدہ، اس کا پہلا جو اس کے اندر آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ اس میں دونوں ملک آپس میں تعاون کریں گے، وہ تعاون ہندوستان نے آج تک نہیں ہونے دیا، تو اگر اس پہ آ جائیں تو ان کا بھی بھلا ہے، ہمارا بھی بھلا ہے، پورے خطے کا بھلا ہے۔ پورے خطے کا بھلا ہو جائے گا۔ بہت شکریہ سر۔ دنیا دیکھ رہی ہے مگر بول نہیں رہی، کشیدگی بڑھ رہی ہے مگر عالمی ضمیر خاموش ہیں۔ ایک دن یہ خاموشی تاریخ کے کٹہرے میں ہوگی، لیکن اس دن کیا انسانیت بھی ملزم بنے گی؟ یہ جاننے کے لیے ہم جائیں گے بین الاقوامی امور کی ماہر ڈاکٹر سلمیٰ ملک کے پاس۔ جی ناظرین، بات ہو رہی ہے پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے۔ ڈاکٹر سلمیٰ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ کیا کہتی ہیں کہ یہ جو پاک بھارت کشیدگی ہے، ہر دفعہ اگر دیکھیں تو ہندوستان ڈرامے رچاتا ہے، ایسی سچویشن کریٹ کرتا ہے اور اس کے بعد الزام پاکستان پہ لگا دیتا ہے، جبکہ پاکستان ثبوت دیتا ہے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی کے واقعات ہیں اس میں ہندوستان ملوث ہے، اور پاکستان نے تو اب بھی آفر دی کہ کسی بھی سطح پہ انکوائری کروائی جائے، ہم اس میں ملوث نہیں ہیں جو پہلگام واقعہ ہوا ہے۔ کیا کہتی ہیں انٹرنیشنل سطح پہ اگر دیکھیں، بین الاقوامی دنیا دیکھیں تو وہ کیا سوچ رکھتی ہے؟ جی بہت بہت شکریہ جی۔ دو تین پہلو آپ نے اس چیز کے رکھے، ایک تو عالمی سطح پر جو انٹرنیشنل آڈینس ہے وہ کیا سوچ رہی ہے، ہندوستان پاکستان کے اندر کیا سوچ پریویل کر رہی ہے، اور کس طرح ہندوستان جو ہے یہ ساری چیز کشمیر میں اپنی مرضی سے یہ گھناؤنا کھیل کھیل رہا ہے۔
سو پہلے اگر ہم اس چیز کو دیکھیں تو دیکھیں یہ دیکھنا بڑا ضروری ہے کہ وقتاً فوقتاً اس دفعہ پہلگام کا حادثہ ہوا ہے، پیچھے پلوامہ کا حادثہ ہوا، اس سے پہلے اگر کچھ سال مزید پیچھے چلے جائیں تو بہت ساری انہوں نے ٹیررسٹ اسٹرائک بھی کی، پر چھٹی سنگھ پورہ کا حادثہ ہوا 2000 میں، اس سے پہلے 1995 میں انہوں نے 4-5 جو فارنرز تھے ان کو غائب کرایا. تو نقصان تو لوگوں کا ہوتا ہے، لوگوں کے اوپر یہ سختی ہے. اور خاص طور پہ اگر ہم چھٹی سنگھ پورہ کے حادثے کو دیکھتے ہیں تو اس کے بعد پھر انہوں نے 2-3 گاؤں میں سملر کارروائیاں کر کے لوگوں کو مارا، گھروں میں ان کو زندہ جلا کے ان کی لاشیں جو تھیں وہ مس شدہ لاشیں جو تھیں دفنا دیں تاکہ کسی قسم کا کوئی ثبوت حاصل نہ ہو سکے. سو یہ انڈیا کا جو فالس فلیگ آپریشن ہے یہ تو بڑا تگڑا قسم کا ہے، اور وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، اس کے ذریعے انٹرنیشنل آڈینس ہے وہ پہلے سے اپنا ہوم ورک کرتے ہیں. ابھی حادثہ ہوا نہیں اور میڈیا پہ اس کا چرچا جو تھا وہ بہت زیادہ سامنے آ گیا. سو بیسیکلی تو وہ انٹرنیشنل آڈینس کو انگیج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس خطے کے اندر یہ جو سچویشن ہے یہ کیا متحمل ہو سکتا ہے یہ خطہ، اور دنیا اس بارے میں کیا سوچ رکھتی ہے کہ اللہ نہ کرے کہ ایٹمی جنگ ہو تو پھر اس کے اثرات تو پوری دنیا میں پڑ سکتے ہیں، اور اس اساسیت کو سمجھنے کے حوالے سے دنیا کیا سوچ رکھتی ہے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا. کہ ہم ایک امن پسند ملک ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا قدم اٹھائیں جس سے دنیا کے امن اور سکون میں کسی قسم کی جو ہے خلل پڑے، پر ہم نے اپنی مجبوری کی خاطر اپنی سیکیورٹی کو انہانس کرنے کے لیے، اپنی دفاع کے لیے ایٹمی ہتھیاروں کا ٹیسٹ کیا اور ہم ایٹمی طاقت بنے. اور ہمارا مقصد بڑا سمپل اور اسٹریٹ ہے کہ یہ ایٹمی طاقت صرف ہماری حفاظت کے لیے ہے، جہریت کے لیے نہیں ہے. پر یہ کہنے کے باوجود جو اس کے ساتھ دوسری چیز ہے، ہم نے ہر ایک کو یہ بھی پیغام دیا ہے کہ بلا شبہ یہ ہماری حفاظت کے لیے ہے، پر خدا نخواستہ اگر ضرورت پڑی تو ہم مکمل طور پہ فل اسپیکٹرم ڈیٹیرنس رکھتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی لیول پہ جاہریت ہوئی تو اس کا جواب دینے کے ہم متحمل ہیں. اب آپ کا جو سوال ہے کہ خدا نخواستہ اگر انڈیا نے جنگ چھیڑ دی، بھارت نے جنگ چھیڑ دی تو پھر پاکستان کا کیا رسپانس ہوگا؟ پاکستان کا یہ رسپانس ہوگا کہ وہ جس مقام سے جنگ چھیڑنا چاہتے ہیں ہم اس کو مکمل طور پہ برابری اور برابری سے بڑھ کر جو ہے اس کا جواب دیں گے، اور ہر صورت جواب دیں گے. جس طرح ہم لوگوں نے پلوامہ کے جواب میں جب بالا کوٹ اسٹرائکس انہوں نے انجینئر کی تھی تو آپریشن سوفٹ ریٹارٹ ہوا تھا، اور اس آپریشن سوفٹ ریٹارٹ کے بعد ہندوستان کو سبق تو بہت اچھا ملا تھا، بٹ میرے خیال میں ان کو ہر کچھ سال کے بعد اس سبق کو دہرانے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. سو اگر خدا نخواستہ ایسی کوئی سچویشن ہوئی تو آپریشن سوفٹ ریٹارٹ تو بہت چھوٹے لیول پہ تھا، ہم اس سے کہیں بڑھ کے جواب دینے کے متحمل ہیں. اور یہ ہماری سول ملٹری قیادت نے مکمل طور پہ اس کا یونانیمس اظہار کیا ہے. جو وہاں سے جاہریت آئے گی ہم اس کا منہ توڑ جواب دیں گے. پر اس کے ساتھ جو ایک میں بات کروں گی کہ پاکستان نے پہلے، ابھی، بعد میں ہر جملے کے ساتھ پاکستان کی قیادت نے ایک بات کہی ہے، چاہے وہ فوجی قیادت ہے چاہے سیاسی قیادت ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل امن سے ہو. بالکل پاکستان پرامن رہنا چاہتا ہے اور پوری دنیا کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ ہم ایک ذمہ دار ملک ہیں، اور اگر ہندوستان نے جارحیت کی تو پھر ہم پورے طریقے سے تیار ہیں. وزیراعظم محمد شہباز شریف سے ملائیشیا کے وزیراعظم انوار ابراہیم کا ٹیلی فونک رابطہ. وزیراعظم محمد شہباز شریف نے اپنے ہم منصب سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان نے بھاری جانی اور مالی نقصان برداشت کیا، ایسا وزیراعظم کی جانب سے گفتگو کی گئی. چودھری اکرام اس وقت ہمیں لائن پر جوائن کر چکے ہیں، مزید کیا تفصیلات ہیں ان سے جان لیں گے. چودھری اکرام بتائیے گا، وزیراعظم نے ملائیشیا ہم منصب سے بات کی ہے اور ملاقات ہوئی ہے، کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس؟
جی، وزیراعظم محمد شہباز شریف کی اپنی ملائشین ہم منصب جو ہیں انور ابراہیم، ان کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا ہے، جس میں وزیراعظم نے جو جنوبی ایشیا کی موجودہ کشیدہ صورتحال ہے اس کے حوالے سے پاکستان کا نقطہ نظر جو ہے ان کو آگاہ کیا۔ وزیراعظم نے کہا کہ وزیراعظم نے پہلگام واقعے کو پاکستان کی جانب سے زیادہ منسلک کرنے کی بھارت کی تمام جو کوششیں ہیں ان کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے کہا کہ ہم نے غیر جانبدارانہ اور شفاف عالمی تحقیقات کی پیشکش کی ہے، بغیر کسی ثبوت کے اس واقعے کو پاکستان سے جوڑنا جو ہے وہ اس کو مسترد کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر عالمی تحقیقات ہوتی ہیں اس میں ملائیشیا شرکت کرے تو پاکستان جو ہے وہ اس کا خیر مقدم کرے گا۔ وزیراعظم نے انسداد دہشت گردی کے لیے پاکستان کی کوششوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ اس ناسور کے خاتمے کے لیے ہم نے بھاری جانی اور مالی نقصان اٹھایا ہوا ہے، فرنٹ لائن اسٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے، اور اس وقت ہماری توجہ جو ہے وہ مغربی سرحد پر انسداد دہشت گردی کی کوششوں پر مرکوز ہے۔ بھارت کی جو حالیہ جارحیت ہے اس کا مقصد ہماری ان کوششوں کو سبوتاج کرنا ہے۔ اس ٹیلی فونک گفتگو میں دونوں رہنماؤں نے دو طرفہ تعلقات کے مختلف پہلوؤں پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ جی جی، بہت شکریہ اکرام چودھری آپ کا تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ کنٹرولر پی ٹی وی نیوز ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، وزیراعظم نے ملائیشین ہم منصب کو بھارت کے جارحانہ اقدام اور پاکستان کے موقف پر اعتماد میں لیا۔ وزیراعظم اور ملائیشین وزیراعظم کے درمیان ٹیلی فونک گفتگو ہوئی۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف نے حالیہ جو بھارت کی جانب سے اشتعال انگیزی اور جارحانہ اقدامات اٹھانے کی بات کی جا رہی ہے، اس حوالے سے ملائیشین ہم منصب کو اپنے اعتماد میں لیا۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے اب تک کے لیے اتنا ہی۔ درست ہر وقت بر وقت۔ مورچوں پر نہیں دریاؤں کی دھڑکن پر بھی پیرا دیتے ہیں۔ یہ جنگ زمین کی نہیں، یہ جنگ سانسوں کی ہے۔ بھارت باز نہ آیا، پاکستان پر جارحیت کی غلطی کی، تو پھر پاکستان دشمن کو کس نرالے انداز میں جواب دے گا، یہ جاننے کے لیے ہمیں جانا ہوگا دفاعی امور کے ماہر جنرل ریٹائر زاہد میمون صاحب کے پاس۔ ناظرین، پاک بھارت کشیدگی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ جنرل زاہد میمون صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ جنرل صاحب کیا کہتے ہیں کہ ہندوستان جو اردرمی کر رہا ہے اور جس طریقے سے اس نے حالات پیدا کر رکھے ہیں، اس کشیدگی کا جو نتیجہ ہے وہ کیا نکل سکتا ہے، اور ہندوستان اس ساری صورتحال میں کیا ایسا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت پاکستان نہ صرف پاکستان کو بلکہ پورا جو ہمارا جو ریجن ہے اس کو اور پوری دنیا کو اس وقت ایک نئے بھارت کا سامنا ہے۔ یہ وہ بھارت ہے جس کو میں کہتا ہوں کہ جو ہندوتوا مائنڈ سیٹ کی اپلیکیشن ہوئی ہے، اور مودی جو کہ ایک آر ایس ایس کے ایک نمائندہ رہے ہیں، شروع سے اس کے رکن ہیں، اور یہ وہی آر ایس ایس ہے جس نے آپ کو یاد ہوگا گوڈسے اس کے ایک رکن تھے جس نے مہاتما گاندھی کو مارا۔ اب مہاتما گاندھی کو اس لیے مارا گیا تھا کہ وہ چیمپئن کرنا چاہ رہے تھے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کی ایک ان کے درمیان میں وہ دوستی کہہ لیں یا ان کی کلیبریشن چاہتے تھے، اور انہوں نے 1948 سے پہلے یہی کہا کہ جو مسلمانوں کی املاک ہے یا ان کی جو چیزیں وہ مسلمانوں کے پاس ہی رہنی چاہیے، تاکہ وہ اپنے آپ کو محسوس کریں کہ ان کا تعلق اس انڈیا سے ہے، بھارت سے ہے، اور وہ اپنی سرزمین کے ساتھ ان کا لگاؤ ہو۔ لیکن وہ اس ہندوتوا مائنڈ سیٹ کو وہ چیز پسند نہیں تھی۔ وہ مسلمانوں کی جو نفرت ہے ان کے خون میں، ان کی آئیڈیالوجی میں، ان کی فاؤنڈیشن میں رچی بسی۔ اب وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور اب جب یہ پاور میں آئے ہیں تو جو ہندوتوا کا یا جو سیفرنائزڈ بھارت ہے اس کی ٹرو اپلیکیشن ہوئی ہے۔ اور مسلمانوں کا دیکھیں وہاں پہ جو سب سے بڑا جو اسٹرینتھ سمجھی جاتی ہے، یہ جو سب سے بڑا سمبل ہے وہ ہے کشمیر کے اندر رہنے والے مسلمان، وہ اصل چہرہ ہیں وہاں کے رہنے والے لوگ، ان کو وہ پھر ٹارگٹ کیا گیا۔ تو اب اس میں انہوں نے یہ جو پہلگام کا کیا ہے یا جو ان کی اپلیکیشن ہے اینٹی مسلم اپلیکیشن، اور اس کے بعد کشمیر اس میں پرومیننٹ فگر ہوتا ہے۔ اینٹی مسلم میں اس لیے کہتا ہوں کہ ان کی آپ ریسنٹ پاسٹ میں اپلیکیشن دیکھیں، وقف بل ہوا، اس سے پہلے سٹیزن شپ ایکٹ،
اس کے بعد کشمیر میں 370 35 ہے، تو یہ سارا مسلمانوں کے اگینسٹ ہے، آلدو مائنورٹیز بھی اس میں شامل ہیں۔ پھر آپ 2024 کی آپ اگر ایویلیوشن رپورٹ دیکھتے ہیں یونائٹڈ نیشن کی، تو اس کے بیچ میں بھی جو ہیٹ بڑھی ہے انڈیا کے بیچ میں، خاص طور پہ بی جے پی کے ٹائم میں، تو دیٹ از اراؤنڈ 86%، اور اس میں سے میجر جو چنک ہے مور دین 70% وہ ہیٹ بڑھی ہے اگینسٹ دا مسلم، پھر کرسچینز ہیں، دلتس ہیں۔ تو اب یہ اس کی اپلیکیشن ہے، اس کا جو مقصد ہے نا جی، یہ جو ابھی ساری کشمیر کے ساتھ جو کاروائی ہے اس کے 2-3-4 مقصد ہے۔ ایک تو جو لیجیٹیمیٹ انڈین انلیگل آکوپیشن کے جو آزادی کی جو لہر ہے یا جو آزادی کی جو ایفرٹ ہے اس کو ٹیررزم سے ریلیٹ کیا جائے، اس کو یہ کہا جائے کہ جی یہ ٹیررزم ہے جو پاکستان کروا رہا ہے اور پاکستان کی ملٹری کروا رہی ہے یا آئی ایس آئی کروا رہی ہے، اور اس کے بعد سٹیج 2 میں یہ جو اسلامک ایکسٹریمزم کا انہوں نے ایک اسلاموفوبیا کا جب شکار ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو لنک کریں باقی اسلامک ایکسٹریمزم کے ساتھ، جو سو کالڈ ایک شریڈ ہے، کیونکہ ریلیجن ایکسٹریمزم یا ٹیررزم کا کسی ریلیجن سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایکسٹریمسٹ اور ٹیررسٹ دونوں الگ الگ اینٹیٹیز ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کسی ریلیجن کے ساتھ۔ تو اس کو کیوں ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انٹرنیشنل ایکسٹریمزم اسلامک ٹیررزم کا، تاکہ دنیا کی سپورٹ حاصل کی جائے، اور مقصد صرف یہ ہے کہ ایک سیفرنائزڈ بھارت، ہندوتوا کا بھارت جس کی ایکسپینشنسٹ پالیسیز ہیں، یہ صرف بھارت تک رکنے والا نہیں ہے، یہ اس کو آگے آگے بڑھائیں گے، کشمیر، پاکستان، یہ ریجن جو بنگلہ دیش، یہ جو پورا ریجن ہے اس کو وہ وہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ ایک تو اس کا ریزن یہ ہوا ہے جی۔ دوسرا اس سے وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ اب پچھلے کچھ سالوں سے، چند سالوں سے بھارت دنیا میں جو اس کا تاثر پیدا ہو رہا تھا وہ یہی تاثر پیدا ہو رہا تھا کہ یہ ایک ٹرانس نیشنل ٹیررسٹ ملک بن چکے ہیں۔ یہ جو دریائیں، یہ سانسیں ہیں پاکستان کی، ان کو اگر بند کرے گا، پانی بند کرے گا، تو پاکستان کا جو ری ایکشن ہے اس کا اندازہ نہیں ہے ہندوستان کو کہ کیا ہو سکتا ہے؟ اس کو بالکل ہو جانا چاہیے۔ اور دیکھیں بھارت کے اندر تھنکنگ مائنڈز بھی ہیں، اسٹریٹجی سمجھنے والے لوگ ہیں، وہ پاکستان کی طاقت کو سمجھتے ہیں، یہ وہ پیسفل لوگ ہیں جنہیں پتہ ہے کہ پاکستان ان کے ساتھ کیا، لیکن یہ تھنکنگ دب گئی ہے بھارت میں، سین وائسز دب گئی ہیں۔ آپ کا بھی تعلق میڈیا سے ہے، ایک پاکستان کا رسپانسبل میڈیا ہے جو ڈیبیٹ کرتا ہے، جو بات چیت کرتا ہے، پاکستان کی گورنمنٹ ثبوتوں کے ساتھ اپنی میئرز لے رہی ہے، اور ایک وہاں پہ ہندوتوا کا مائنڈ سیٹ ہے، ایک وہ اپلیکیشن ہے جہاں پہ انسانیت کی تذلیل کی جا رہی ہے، جو کچھ کشمیر میں ہو رہا ہے، جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے، جو مائنورٹیز کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ اب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ پاکستان ایک سیریس کنٹری ہے اور یہ سیریس ریپرکشنز ہیں۔ یہ جو پانی انہوں نے روکا ہے، ایک یہ جو آپ نے مجھ سے پہلا سوال کیا تھا نا کہ یہ اس سے کیا حاصل کرنا، ایک حاصل یہ بھی کرنا چاہتا ہے کہ وہ اس ٹریٹی سے نکلنا چاہتا ہے، تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ہیپن۔ اب کیسے پاکستان نے اس کو اپنا وائٹل نیشنل انٹرسٹ قرار دے دیا جی۔ جب آپ کسی چیز کو وائٹل نیشنل انٹرسٹ قرار دے دیتے ہیں تو اس کو پروٹیکشن کے لیے جتنے بھی مینز اویلیبل ہوتے ہیں ایک اسٹیٹ کی ڈسپوزل پہ ان آل اٹس فارم، ان کی اپلیکیشن وہ کرتا ہے، تو پاکستان آخری حد تک جائے گا۔ اس کی ویلیو ایسی ہے جیسے کشمیر کی ہمارے ساتھ ہے، جیسے پاکستان کی سوورینٹی کی ویلیو ہے، جیسے پاکستان کی سرحدوں کی ویلیو ہے، تو ان کے لیے بھی جو پاکستان ان کی حفاظت کے لیے کرے گا وہ ان دریاؤں کی حفاظت کے لیے بھی کرے گا۔ اور اب پاکستان کا سروائیول ہے جی، 25 کروڑ عوام اس کے ساتھ، ایوری سٹیزن آف پاکستان اس کے ساتھ لنک ہے، تو وہ کیسے پاکستان اس کو افورڈ کر سکتے ہیں؟ تو پاکستان جیسے میں نے پہلے بولا will use all available means at the disposal of state to protect this national vital interest of Pakistan۔ ہمارے جو نیوکلیئرز بھی ہیں یہ بیسیکلی پیس کی گارنٹی ہیں، نیوکلیئرز کبھی ویپن آف وار نہیں ہوتے۔ اب جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، پاکستان نے بڑا کلیئرلی انڈیکیٹ کر دیا ہے کہ اب یہ جنگ بھارت کی سرزمین پر ہوگی اگر ہم پر مسلط کی گئی۔ پاکستان جنگ کا خواہاں نہیں ہے، لیکن ہماری خواہش نہیں ہے، لیکن اگر بھارت کی سیفرنائزڈ بھارت کی میں بات کروں، پورے بھارت کی بھی یہ خواہش نہیں ہے، وہاں پہ بھی سین وائسز، جیسے میں نے پہلے بولا کہ وہاں پہ تھنکنگ مائنڈز ہیں، پیس لونگ مائنڈز ہیں، دنیا کی انویسٹمنٹ، وہ تھرڈ ورلڈ کی اکانومی بننا چاہتا ہے۔ وہاں پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ مودی صاحب RSS کے بجائے اڈانی سے پوچھ لیں، ابانی سے پوچھ لیں، ان لوگوں سے پوچھ لیں کہ وہ جنگ چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے، کیونکہ وہاں پہ انویسٹمنٹس ہو رہی ہے۔ بٹ اگر پاکستان کے اوپر یہ مسلط کی گئی تو پاکستان یہ جنگ بھارت میں لے جائے گا۔ پاکستان دیکھیں، سمجھنے کی بات ہے کہ پاکستان کے پاس کیپیسٹی بھی ہے، پاکستان کے پاس کیپیبلٹی بھی ہے، اور سب سے بڑھ کر جو نیشن کی امانت ہوتی ہے نا جی جنگ، اس پہ سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمارے نیشن کی ول ہے، ول ٹو فائٹ۔ جب ول شامل ہو جائے تو پھر ایسی قوموں کو کوئی نہیں روک سکتا۔ کل دیکھیں، کچھ دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا
کہ پاکستان آرمی چیف جو ہے وہ مشقوں کا دورہ کرنے کے، تو وہ کہاں پہ گئے ہیں؟ وہ اسٹرائک کور کی مشقیں دیکھنے گئے ہیں، وہ کسی ڈیفینسو کور کی مشقیں نہیں دیکھنے گئے، وہ جو جیلم کے علاقے میں گئے اسٹرائک کور کی مشقیں. تو یہ سمبولک ہے کہ پاکستان کا جو اسٹرائک کورز ہیں یا جو اسٹرائک فارمیشنز ہیں دے ول گو اکراس اور دے ول ٹیک آن دی ٹارگٹس جہاں جہاں پہ دیے جائیں گے. تو یہ جنگ کے پھر اپنے شروع تو بھارت کرے گا اس جنگ کو، لیکن اس کا اختتام پھر پاکستان ہی کرے گا. بہت شکریہ سر، آپ نے ٹائم دیا. جی ناظرین، پروگرام آپ نے دیکھا اور اس خطے کا امن مسئلہ کشمیر سے جڑا ہوا ہے. ہندوستان نے کوئی ایسی جارحیت کی، ایسی غلطی کی تو پاکستان پورے طریقے سے تیار ہے، پاکستانی فوج تیار ہے، پاکستانی عوام تیار ہے. اسی کے ساتھ ہی راشد یعقوب خان کو دیجیے اجازت. اللہ نے درست ہر وقت بر وقت.